باتوں کو میرے علاوہ کوئی بھی نہیں جانتا۔ ان اللہ عندہ علم الساعہ، قیامت کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں۔ ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام انسانی شکل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور سوال کیا کہ الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے پوچھا گیا ہے وہ پوچھنے والے سے زیادہ نہیں جانتا اس بارے میں۔ یعنی جس طرح آپ کو علم نہیں ہے کہ کس دن آئے گی قیامت، مجھے بھی علم نہیں ہے۔ ہاں یہ کہ میں نشانیاں بتا سکتا ہوں۔ پھر چند نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بیان فرمائی۔ اور اسی طرح قرآن پاک میں دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یسألونک عن الساعة ایان مرساها۔ کفار بھی بطور مذاق کے پوچھتے تھے، آپ کہتے ہیں قیامت آئے گی، قیامت آئے گی، کب آئے گی؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہہ دیجئے کہ میرا آنا ہی قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، تو اس کا مطلب ہے اس کے بعد قیامت ہی آئے گی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشانیاں بیان فرمائی ہیں، لیکن خاص وہ کون سا دن ہے اس کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ، دوسری بات جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کو ہے کہ بارش برسانا، کس وقت کس جگہ پر بارش ہوگی اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج کا جو آلات کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے یہ امکان ہوتا ہے، یقینی علم نہیں ہوتا، اور نہ ہی اس کو علم غیب ہم کہہ سکتے ہیں۔ یہ تو آلات کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، مشینری کے ذریعے، اور آلات کے ذریعے جو چیز معلوم کی جائے وہ علم غیب نہیں ہوتی، اور یہ 100% درست بھی نہیں ہوتا۔ آپ نے خود بھی اندازہ لگایا ہوگا، محکمہ موسمیات والے کبھی کہتے ہیں بارش ہوگی، نہیں ہوتی، کبھی کہتے ہیں نہیں ہوتی تو ہو جاتی ہے۔ تو اس پر اتنا یقین رکھنا چاہیے کہ امکان ہے، ہو سکتا ہے، لیکن اس کو علم غیب کا یقین نہیں دینا چاہیے۔ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، تیسری چیز جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ماں کے پیٹ میں کیا ہے۔ بچہ ہے یا بچی ہے، پوری دنیا میں کتنے انسان ہیں، صرف انسان نہیں، جانور ہیں، پرندے ہیں، ماں کے پیٹ میں کیا ہے، اس کی شکل و صورت کیسی ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ آج جو الٹرا ساؤنڈ کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے اس کی بھی حیثیت اسی طرح ہے جس طرح یہ بارش والا ہے، ان کی بات بھی کبھی غلط ہو جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ آلات اور مشینری کے ذریعے معلوم کیا جاتا ہے، یہ علم غیب ہے نہیں، پھر 100% درست بھی نہیں ہوتا، کبھی درست بھی ہو جاتا ہے، کبھی غلط بھی ہوتا ہے۔ تو صحیح علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ ماں کے پیٹ میں بچہ ہے یا بچی ہے، اس کی کیا شکل و صورت ہے، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا، چوتھی بات جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ آئندہ کل انسان کیا عمل کرے گا، کیا کمائے گا، اچھا کام کرے گا، برا کام کرے گا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ جب بھی انسان کسی کام کا ارادہ کرے تو ساتھ انشاءاللہ کہے، اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا۔ وہ کر سکتا ہے نہیں کر سکتا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، پانچویں بات جس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کہ انسان کی موت کس جگہ پر آئے، وہ کس جگہ پر مرے گا، اس کی قبر کہاں ہوگی، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب فرمائے، جنت البقیع کی قبر نصیب فرمائے۔ تو بہرحال یہ تو اللہ تعالیٰ کے علم ہے کہ کس کی موت کہاں آئے گی، کہاں وہ دفن ہوگا، اس کا علم صرف اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ تو چند چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو عطا فرمائی ہیں، اپنے بندوں کو علم عطا فرمایا ہے، لیکن کچھ علم کی باتیں ایسی ہیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہیں، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کو علیم